حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کریں، کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کوئی چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں۔ جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کریں، وہ گردن کاٹ کے دے۔ جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کریں۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علی الکفار، اشداء علی اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی، وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سنو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بدامنی نہیں ہوتا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بدامنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا۔ میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ السلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ ہتھیار اٹھانا بدامنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا طبل بجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ آپ فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تیاگ دوویں ایک برابر، تے عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہوران دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے، بدر کے میدان میں تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا، سگا بھائی۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں، یہ رشتے ہمارے لیے اصل۔ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، سگا بیٹا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی کو، پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا، بیٹے نے ڈھال آگے کی۔ جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی، تلوار گر گئی۔
اب حضرت ابو بکر نہتے ہو گئے, صاحبزادے نے اٹھائی تلوار. کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا, باپ تو میرا ہی ہے نا. صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا. بعد میں مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی. صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا, 2 دفعہ. کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا, تو نے مجھے چھوڑ دیا. میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے, لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا. اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے. باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار, کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ, مجھے پلٹ پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں, جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا, وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا, تجھے مل کے کیا کرنا ہے؟ میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے, جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے, نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا, جناب ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا, مصعب بن عمیر نے بھائی کو قتل کیا. ایک وہ منظر تھا. ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکے سے مدینے آئے, مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں, بس بات ختم ہو گئی. یہ تمہارے, میں اتنی سی بات ہے, یہ تمہارے, اس سے زیادہ نہیں. کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا. فرمایا یہ تمہارے, اپنے بھائیوں کی مدد کرو. حد ہو گئی مدد کرنے کی. بھائی کا بازو پکڑا, گھر لے گئے. کہنے لگے یہ 15 کلے میرے ہیں, 6 جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو, تمہارے ہو گئے. گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے. بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا ہے رکھ لے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار, ایک یہ موقع رحماء بینہم. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے, ایک میں کھجوریں زیادہ پکی, ایک میں کم پکی. جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے, تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں, وہ والا باغ دوں گا, کھجوریں زیادہ پکی ہوئی. اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا غریب ہے رشتہ نہیں ملتا. یہاں ایک شخص نے کیا کیا, اس کو اپنے خاندان سے اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا. کہا بھائی ہے, اس کو یہاں بسانا ہے, رکھنا ہے, لانا ہے. کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا, کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے, کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے, کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے, کوئی کسی جگہ بحث نہیں ہوئی, آدھا بانٹ کے دیا. اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ تبوک کے بعد جب بڑا مال آیا نا مسلمانوں کے پاس, ڈھیر لگ گئے, بحرین سے مال آیا تو ڈھیروں لگ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا, مدینے والوں کو. فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بھائیوں پر, تم نے اپنی آدھی جائیدادیں دے دی تھی, تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا تھا. اب مال آ گیا ہے, 2 آپشن میں تمہیں دیتا ہوں, 2 قسم کی ترجیحات, ایک چیز قبول کر لو. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے. فرمایا یہاں تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو, وہ تم واپس لے لو, اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں. یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں, یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں انہیں کم دے دیتے ہیں. بات ہو رہی تھی, انصار چپ تھے. حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں, پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا. فرمایا بولو. تو انصار مدینہ بولے تو رو کے بولے, کہا محبوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے, ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہے.
یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا؟ حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دیں، جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے، محبوب ہمارے درمیان رہیں، مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے، یہ رحماء بینہم میں آپس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھائیوں کو دے دی۔ حضرت عمر عیسائی بادشاہ ٹائم مانگتا تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں، چل دوڑ جا۔ ملک شام جاتے ہیں، جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں، شام جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار، سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر، یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہے، پتہ تو کر۔ حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لیں، فرمایا نہیں وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے، میں گھر ملنے جاؤں گا، گھر رحماء بینہم، کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے، اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے، گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا۔ جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر رو پڑے، کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا، جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا، ساری امت کا تو امام بن گیا ہے جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنا۔ بھائی یاد رکھیں جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے، اور جب رحماء بینہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جاگ رہے نا آپ لوگ؟ ادھر دیکھیں، پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ حبشی ہے، یہ رومی ہے، یہ کون ہے، پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی، ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی، یہ آرزوے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو جیتیے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے ہماری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی، نیزے زیادہ تھے، یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی، پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے، ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں، ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی۔ فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے، ساری رات وہ نعت گانے میں مصروف رہے، اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا، نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے، ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے۔ فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی۔ ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں بعد میں کرنا، پہلے جہاد کرو۔ کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا، پہلے جہاد۔ تو میں نے کہا صاحب عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہاں رہا ہے، پہلے وہ جگہ تو بتائیں۔ خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے، سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے۔ وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا، فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا، وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں کہ کہاں گئے، وہ تو دور ختم ہو گیا۔ اب کہاں ہے خانقاہ میں؟ اب تو نظر نیاز رہ گئی، ختم شریف رہ گیا، عرس پاک رہ گیا، باقی تو معاملہ ختم ہے۔ وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی دعائیں التجائیں۔ شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے۔ فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا، ہم جہاد کرتے تھے، اللہ کامیابی دے دیتا تھا۔ بھائی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا، وہ اپنی عبادت کے زور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری۔ حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا، بول کے بتانا ہے، دعا مومن کا۔ فرمایا مومن یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پکڑ کے
کچھ کافر ان کو پکڑ کے لے گئے تو ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا، کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی۔ جب کافر آپ کو قتل کرنے لگا نا تو انہوں نے درخت کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹانگیں باندھ لی، ہاتھ باندھ لیے، گردن باندھ لی، کہنے لگا بلا اپنے رب کو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو شہید ہونے کو تیار تھا، لیکن تو نے آزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے، میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکال لی، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونت لی، اے اللہ مدد فرما۔ جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی، کہا اللہ مدد فرما۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے، کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی، کہ گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری۔ مجھے کسی نے کھولا، نہ مارنے والا نظر آیا، نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا، نہ مجھے کھولنے والا۔ تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں، میں جبریل، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ کہا جب تو نے، حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا، میں تیرے سرانے۔ تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری، اب تو یہ والا سوتا بھی، اکبر الآبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں۔ اتنا تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح شام پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی۔ اب تو موبائل ہے نا، تو ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی۔ اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی ہے۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں۔ کوئی 1 دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے 1 دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا، حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا۔ جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے۔ فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہا حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی،
लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन हैं। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन अबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूं तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा है तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर की अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्या आपके काम आ सकता हूं? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है? उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूं। कहा मैं उस वक्त आया हूं जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताएं किधर आए हैं। तो हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूं, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की मां से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं, पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ, उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने जरूर सुना। दोस्तों सारी जिंदगी हजरत उमर ने
اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا بھول جاتے ہیں نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ اتنا سخت احتساب کرتے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا، فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم، اس کو جزیہ کہا جاتا تھا، یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا، فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول، باقی سارے دوؤں میں خاتون اول۔ ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے، اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا، وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا، انہوں نے بھی یہ بھیجے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے؟ یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا۔ ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے، ذاتی۔ آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ۔ اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے۔ 2 کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوئی؟ میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، تو یہ گئے تجارت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے۔ جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر دوں،
کہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے. اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو. چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں. یاد رکھنا، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے. یہ باہر سے نہیں آتی. تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی. یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں. یہ ابا سوچ دیتا ہے. اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں. گھر والے. ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے، امیر المومنین کے. لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ کہ حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا. وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا. تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا ہوں. اس طرح کرو، جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو. اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے. فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے. اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے. اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا. مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے. بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا، تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بھائی کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں، اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں. ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا. بھائی ہمارا مزاج نہیں. بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا گھر سے اسے؟ یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے. جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہمیں ہوش آتی ہے. حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی، کڑی نگرانی. زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر، نفلی نمازیں زیادہ کیوں بلا؟ میرے اصحاب مجھے حکم دیتے تھے کہ فرض نماز کے علاوہ نمازیں گھر میں پڑھنا، بچوں کو عادت پڑے گی، ذوق پیدا ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں 5 وقت کوئی اور کام بھی ہوتا ہے. بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا، اسے پتہ کوئی نہیں سجدہ کیا ہے. لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لئی نا، میں اکثر کہتا ہوں جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا، وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا ہوں. تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں. آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم، اب میری مرضی والا چلے گا. تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے. آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے. بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عمر کی ایک بیوہ سے۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے، کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کے عمر فاروق کر کے گئے ہیں۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھی۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں، اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں، وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے۔ جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے۔ ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا۔ ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور خیر معیار بدلتا ہے، جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی ہے، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے، وہ قرضہ نہیں اٹھاتے۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے، اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو ایک دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے، یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی۔ اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت میں۔ یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر بعد میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔